بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جس جہان کی خالق مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آج کی یہ جو ویڈیو ہے ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے۔ میرے پاس کافی زیادہ ریکویسٹ ہیں مزید ویڈیوز کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی پوری کروں گا، میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں۔ تو اس میں نے کچھ ریونیو کی جو ٹرمز ہیں کوشش کی ہے کہ ایک آسان طریقے کے ساتھ آپ کو بتا دوں۔ جب جمع بندی پڑھتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کا جاننا جو ہے بہت ضروری ہے۔ مزید بھی آپ کے ساتھ میں ٹرمز انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں خطونی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، خسرہ کیا ہوتا ہے، پھر خسرہ نمبر کیا ہوتا ہے، پھر جو ایک رجسٹر ہوتا ہے خسرہ گرداوری وہ کیا ہوتا ہے، پھر گرداوری جو ہے اس کے بارے میں بھی آج آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر۔ پہلے نمبر پر خطونی کی ایک تعریف بتا دوں کہ خطونی ریکارڈ مال کی جو ہے وہ بنیادی اساس ہے۔ تمام جو ریکارڈ مال ہے اس کا ڈھانچہ جو ہے خطونی ہی کی بنیاد پر جو کھڑا کیا جاتا ہے۔ خطونی جو ہے بندوبست کے دوران جو سابقہ جمع بندی ہوتی ہے، یعنی کہ انتقالات جو ہوتے ہیں ان سے جو ہے یہ اس کو تحریر کیا جاتا ہے، لکھی جاتی ہے۔ چوتھی جو اس کی تعریف ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے خطونی کی، وہ یہ کہ جب شجرہ نسب کی تحریر کے بعد خطونی کا جو خانہ ملکیت ہے اور فیلڈ بک جو ہے وہ اس کی تحریر کے بعد جو ہے خطونی کا خانہ کاج جو ہے یہ تحریر کیا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جو ہے خطون میں مالکان جو ہے کیا ان کے نام ہوتے ہیں، مشتریان جو ہوتے ہیں، مزاران جو ہوتے ہیں، قابضین جو ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں، پھر ان کے حصے ہوتے ہیں، پھر خسرہ نمبر ہوتا ہے، اور رقبہ جو ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ تفصیل درج ہوتی ہے خطونی میں۔ خطونی سے ہی مثل حقیقت جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم لوگ خسرہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، خسرہ جو ہوتا ہے زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کی مخصوص پیمائشیں اور نمبر ہوتا ہے۔ اب بتا دوں کہ خسرہ نمبر کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہر زمین جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو ابھی میں نے بتایا زمین کا ٹکڑا جو ہوتا ہے اس کا ایک سیریل نمبر جو ہوتا ہے جسے ہم لوگ خسرہ نمبر کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو خسرہ کی تعریف بتا دوں۔ گاؤں کے نقشہ یعنی کہ شجرہ میں خسرہ کے چاروں طرف زمین کی پیمائش لکھی ہوتی ہے اور درمیان میں خسرہ نمبر جو ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ کو جو ڈیفینیشن بتا دوں کہ خسرہ نمبر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سرخ سیاہی سے لکھا جاتا ہے، جبکہ اس کی جو پیمائش ہوتی ہے اس جگہ کی، اس ٹکڑے کی، وہ کالی سیاہی سے لکھی جاتی ہے۔ محکمہ مالیات کا یہ اصول ہے۔ رجسٹر خسرہ گرداوری کسے کہتے ہیں، اب اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ خسرہ گرداوری جو یعنی کہ رجسٹر خسرہ گرداوری جو ہوتا ہے ایک پرت کا رجسٹر ہوتا ہے جو 4 سال کے لیے مرتب کیا جاتا ہے۔ اس میں ربی اور خریف کی جو فصلات ہوتی ہیں ان کے علاوہ صورت موقع، تغیرات قبضہ، کاشت کے اندراج جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ خسرہ گرداوری جو ہے سال میں جو ہے وہ 2 دفعہ کی جاتی ہے۔ ناظرین، معاملہ زمین کے قواعد یعنی کہ رول جو ہیں 1969 ان کی دفعہ 39 کے تحت پٹواری جو ہے وہ گرداوری کرتا ہے۔ گرداوری کے آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں یہاں پر کہ ہر فصل کی اجناس کو ان کے کاٹے جانے سے پیشتر کھیت با کھیت گشت کر کے ملاحظہ کرنا پٹواری کے فرائض میں شامل ہے، اور اس کام کو جو ہے وہ گرداوری کہا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔